الحمدللہ آج تراویح کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، اور کچھ صاحب ثروت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے چھت پہ، ہال میں قرآن کریم سنانے کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ رسم ہی ہے۔ یہ بھی ایک رسم ہے کہ اچھا، یہ بھی ہے کہ حفاظ کرام ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، لیکن بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم اپنے گھر پہ سننا پسند فرماتے ہیں۔ نہ انہیں کوئی مرض ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے۔ ہاں، اللہ نے ان کو کچھ وسعت دی ہے، اس کے طفیل میں وہ ہمیشہ اپنے گھر میں ہی قرآن کریم سنانا پسند فرماتے ہیں۔ لیکن اس قرآن کریم کے سننے سے جو ایک سنت تھی قرآن کریم کی، وہ تو ادا ہو گئی، آپ نے قرآن کریم سن لیا، لیکن تراویح آپ سے ساقط نہیں ہوئی ہے۔ کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ تراویح معاف ہو گئی ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس عمل سے بہت سارے نوجوان جو آپ کے یہاں تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کریم سنتے ہیں، اس کے بعد میں پھر ان کو مسجد میں جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ تراویح پوری پڑھ لیں یا آدھی پڑھ لیں۔ تو آپ تو ایک ثواب کی نیت سے کروا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھیں گے، لوگ کہیں گے، اگر آپ سے پوچھنے لگے تو آپ کہیں گے کہ جی ہمارا کاروبار ہے، پتہ نہیں کس وقت ہمیں کہاں جانا پڑ جائے، اس وجہ سے قرآن شریف ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر ہم فارغ ہو جاتے ہیں، تراویح پڑھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ آپ تراویح پڑھ لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے آپ کے یہاں قرآن کریم سنا ہے، ان کے متعلق تو آپ نہیں وضاحت کر سکتے کہ وہ بھی تراویح پڑھتے ہیں۔ آپ کے اس عمل سے آپ تو فارغ ہو گئے، آپ نے تو اپنی ضرورت بتا دی، لیکن جن لوگوں نے آپ کے یہاں نماز ادا کی ہے تراویح کی، ان کی ضرورتوں کا تو آپ کو علم نہیں ہے۔ انہوں نے تو صرف اور صرف آپ کے یہاں کی ایک مٹر گشتی کی ہے۔ کچھ لوگ صحیح تراویح پڑھتے ہیں، ورنہ جہاں 10 دن کا قرآن کریم ہوتا ہے یا 3 دن کا قرآن کریم ہوتا ہے، آپ خود سوچ لیں، خود دیکھ لیں کہ لوگ وضو خانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، پہلی رکعت کا قرآن کریم جان بوجھ کے نکال دیتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو پھر دوڑ کے رکوع میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ ان اہل بہانوں کو آپ کے دیکھ نہیں رہا؟ دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم مستقل مزاجی کے ساتھ میں سننا چاہیے، تراویح مستقل مزاجی کے ساتھ پورے مہینے پڑھنی چاہیے، لیکن ان پہ ہماری نظر نہیں جاتی۔ اور مسجدوں کا بھی لوگوں نے برا حال کر رکھا ہے۔ بہت سی مسجدوں کی شکایتیں ہیں کہ بچوں کو تو بھگا دیتے ہیں، اور جو عام طور پہ بڑے بچے ہوتے ہیں 20-20 سال کے، 22-22 سال کے، وہ مٹر گشتی کرتے ہیں تراویح میں۔ ایسی مٹر گشتی کرتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی چانٹا مار دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے نوچ لیتے ہیں، ہنستے ہیں، کھلکھلا کے آواز آتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ کے قہر کو آواز دینا ہے۔ ان کو علم نہیں اس بات کا کہ اگر تمہاری ہنسی کی آواز نماز کے دوران چلی جائے تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو آپ خود سوچے وہ کہاں چلا جاتا ہے۔ یعنی اس نے مذاق کیا ہے نماز کا، اور جو کوئی نماز کا مذاق اڑائے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائے، وہ انسان کفر تک چلا جاتا ہے۔ اور آج اس طرح کی شرارتیں مسجدوں کے اندر ہو رہی ہیں، اور یہ بڑے بچے کر رہے ہیں یہ شرارتیں۔ ذمہ داروں کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں، ان کے والدین کو سمجھائیے کہ انہیں سمجھائیں، کیوں کہ یہ اللہ کے قہر کو آواز دینا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو کوئی نہیں بچنے کا، کیونکہ ان سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، دبتے بھی ہیں۔ فلاں کا لڑکا ہے، بد اخلاق ہے، کچھ کہیں گے تو بدتمیزی کرے گا۔ لیکن بھئی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ ان بچوں کو سمجھاؤ جو مسجد کے اندر اس طرح کی ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ان بچوں کو سمجھ عطا فرما دے،
ورنہ کہ تو یہ اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے قہر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔